الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس ذکر بعنوان درس فقہ الحمدللہ ایک تواتر سے، تسلسل سے اور حسن انتظام سے اپنی منزل اور اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہے. ہماری مجلس میں حضرت علامہ نظم الحسین صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو کہ اولڈم کالج جو ابھی حال میں ہی بنا اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیابیوں کی سرحدوں کو چھو گیا، ان کے پرنسپل بھی یہاں تشریف فرما ہیں. اور آپ سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہ بھی حضور شیخ العالم دامت برکاتہ القدسیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہو چکے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس طرح بڑی محنت کے بعد منزل ملتی ہے، اس میں محنت کا حصہ بھی ہوتا ہے اور کچھ قسمت کی بھی بات ہوتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو روحانی رہنمائی کے لیے ایسی ہستیاں مل جائیں کہ جن کے سروں پر سنت، طریقت اور شریعت کا سایہ قائم ہو. سبحان اللہ. الحمدللہ نہریہ شریف کا یہ اعزاز ہے کہ بے شمار علماء کرام، حفاظ، قراء، مفتیان کرام اس آستانے کے ساتھ روحانی نسبت کے ساتھ معروف ہیں. اور تصوف کا رشتہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے، سبحان اللہ. اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. طریقت کے رشتے کا مقصد اور منتہائے غایت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے. انسان اپنی کمائی پر کہاں تک اعتماد کرے گا؟ کمانے کی غرض سے انسان بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اپنی کمائی پر اعتماد کہاں تک کرے؟ پھر انسان چونکہ ظاہر پرست ہے، ظاہری دنیا کی رنگینیوں سے متاثر ہو کر جو ظاہری افعال ہیں اس میں تو اپنی دلچسپی دکھاتا ہے، لیکن باطنی احوال میں محنت نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا. اس کمائی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت ضروری تو ہے، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کمائی پہلے سے کر لی ہے ان کے ساتھ رہ کر اس منزل کا مسافر بنا جائے. ان کی مجلس اور ان کی صحبت میں وہ انوار ملتے ہیں جس کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، جسم سے بھی ہوتا ہے، روح سے بھی ہوتا ہے، ظاہر سے بھی ہوتا ہے، باطن سے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو میں جامعہ محی الاسلام صدیقیہ اولڈم کے جملہ منتظمین اور اپنی طرف سے علامہ نظم الحسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ خانقاہ دربار نہریہ شریف کے ساتھ منسوب ہو گئے ہیں. اللہ آپ کو روحانیت میں اپنے شیخ کے صدقے مقام عطا فرمائے. آمین. بغیر کسی تاخیر کے مسائل کی جانب بڑھتے ہیں. یہ ایک چونکہ میں پاکستان چلا گیا تھا اور آپ کو
یاد تو نہیں ہوگا کہ مسائل کیا بیان ہو رہے تھے؟ سجدہ صاحب الحمدللہ بیان سے ماشاءاللہ سجدہ صاحب تو تھوڑا جا سا ہو گیا تو یہ سجدہ تلاوت کی بات ہے ماشاءاللہ، اتنی بھی بات بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سجدہ تلاوت کا باب چل رہا تھا اور فتاوی علمگیری الحمدللہ 4 سال سے ہم یہ خوبصورت سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں، اور حاجی صاحب بڑے محبوب شخص ہیں، یہ ہو گئے حاجی صابر صاحب ہو گئے، یہ راج ڈیل سے آنے والے بڑے وفادار ساتھی ہیں، اور مسلسل بغیر تعطل کے ان لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ میری دعا ہے کہ یہ رنگینیاں یوں ہی قائم رہیں اور اس رونق کو اللہ اور بڑھا دے، اور جو آتے ہیں ان کے ذوق کو اللہ قبول فرمائے۔ اچھا، اس کے آخری اب مسائل ہیں سجدہ تلاوت کے۔ اب یہ آپ سماعت فرما لیں کہ سجدہ تلاوت آپ کو معلوم ہے نا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 مقامات ہیں حنفیوں کے نزدیک کہ جس میں انسان کو سجدہ تلاوت کرنا پڑتا ہے، اور اب ان مسائل کے جو بالکل انتہائی مسائل ہیں اس باب میں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ وَقَضَا مُحَاذَاتُ الْمَرْأَةِ لا تفسدها، یہ کہتے ہیں کہ عام نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں نا اور آپ کے ساتھ عورت میں برابر آ کے وہ بھی کھڑی ہو جائے نماز پڑھے تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ مفسدات نماز میں یہ باتیں میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر عورت آپ کے برابر میں آ کے کھڑے ہو کے وہ بھی نماز پڑھے تو پھر آپ کی نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرتے وقت مثلا آپ کھڑے ہوئے سجدہ تلاوت کے لیے نیچے جا رہے ہیں، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، آیت سجدہ آئی، تلاوت کی تو کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے آپ سجدے میں جانے لگے، عورت برابر میں آ کے کھڑی ہوگی، محاذات نساء سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن سجدہ تلاوت فاسد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری، وَلَوْ نَامَ فِيهَا، اور اگر اس سجدہ تلاوت کے اندر سو گیا، اگر سجدہ تلاوت کرتے ہوئے، کیونکہ آپ لوگ ہیں تو بیدار ہیں نا سارے، ایسا ہی ہے نا، تو میں تو سونے والوں کی بات کر رہا ہوں، تو جو سجدہ تلاوت میں سو گیا لا تنتقض طہارتہ علی الصحیح، تو کہہ رہے ہیں صحیح قول کے مطابق پھر اس کی طہارت ختم نہیں ہوگی۔ کیا ختم نہیں ہوگی؟ چونکہ سونے سے تو وضو جاتا ہے نا، لیکن سجدہ تلاوت میں جو سو گیا اس کا وضو نہیں جائے گا۔ اس کے بعد وہ سنتھا تکبیر، اور کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے سنت ہے تکبیر کہنا۔ تکبیر کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا کیا ہے؟ بولو سارے، سنت ہے۔ ابتداء و انتہاء، کس طرح سنت ہے کہ جب سجدے میں جانے لگو شروع میں بھی اللہ اکبر کہو، اور جب سجدے میں اب سر سجدے میں ہے نا تو سر اٹھاؤ گے نا واپس تو پھر تکبیر کہو اللہ اکبر۔ تو شروع میں اور آخر میں دونوں جگہ تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اچھا، فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ، اور جب یہ سجدہ تلاوت کرنے کا ارادہ کر لے کبرا، تو یہ تکبیر کہے۔ کیا کہے؟ اللہ اکبر۔ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، لیکن یہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، جیسے تکبیر تحریمہ میں ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں کیا ہوتا ہے کہ رفع یدین بھی ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے جب نماز شروع کرتے ہو۔ بھائی جس طرح نماز پڑھنے ہو تو کس طرح پڑھنے ہو؟ ہاتھ جاؤ نا، اس طرح کر رہے ہو کہ نہیں؟ تو جب سجدہ تلاوت ہوگا کہ تکبیر تک ہوگے وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ، لیکن اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا۔ وَسَجَدَ، اور وہ سجدے میں چلا جائے گا۔ ثُمَّ كَبَّرَ، پھر دوبارہ تکبیر کے سجدے میں جانے کے بعد وَرَفَعَ رَأْسَهُ، پھر سر اٹھا لے۔ پھر کیا کرے؟ رفع رأسه، اپنے سر اٹھا کے پھر فرمایا وَلَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ وَلَا سَلَام، اور پھر فرمایا کہ
اگر وہ بیٹھا ہے تو اس کے بعد اس میں عطیات میں تشہد اور سلام ہوتا ہے نا آخر میں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ سلام پھیرے گا اور نہ عطیات پڑھے گا، نہ عطیات پڑھے گا نہ سلام پھیرے گا۔ اس کے بعد وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ ثَلَاثًا، کہتے ہیں کہ جس طرح عام سجدہ نہیں ہوتا نماز کا، بالکل اس میں بھی ایسے ہی کرے کہ 3 دفعہ اس سجدہ تلاوت میں سبحان ربی العلیٰ کہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ وَلَا يَنْقُصُ عَنِ الثَّلَاثِ، لیکن 3 سے کم نہ پڑھے، 3 سے کم نہ پڑھے، کما فی المکتوبہ، جیسے کہ فرض نمازوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ فرض نمازوں میں کم سے کم تعداد کیا بتائی فقہا نے؟ سبحان ربی العلیٰ اور سبحان ربی العظیم کم سے کم کتنی ہے؟ 3 ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ صحیح ہاکذا فی فتاوی قاضی خان۔ اس کے بعد وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا شَيْئًا يَجْزِيهِ كَمَا فِي الْمَكْتُوبَةِ، لیکن اگر اس نے سجدہ تلاوت میں کچھ بھی نہیں پڑھا، مثلا سر سجدے میں گیا، سبحان ربی العلیٰ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، تو فرمایا کہ جیسے نماز فرض ہو، اس میں بھی جس نے سجدہ کر لیا لیکن سبحان ربی العلیٰ نہیں کہا، تب بھی اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کہ سبحان ربی العلیٰ یہ نہ واجب ہے پڑھنا اور نہ فرض ہے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ نفس مسئلہ میں یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ تو جس نے نہیں پڑھا اس کی فرض نماز ہو جائے گی نا، سجدہ کرے گا، سبحان ربی العلیٰ نہیں پڑھا، خلاف سنت ہو گیا، لیکن نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز ہو گئی۔ تو کہا جس طرح فرض نماز ہو جاتی ہے سبحان ربی العلیٰ نہ پڑھنے کے باوجود، اسی طرح سجدہ تلاوت بھی ہو جاتا ہے سبحان ربی العلیٰ کہنے کے بغیر۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کے بغیر سجدہ کرو، یہ مسئلہ بتا رہے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو پھر جواب کیا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے یہ، پھر فرمایا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانے لگے نا، سجدہ تلاوت میں، تو اللہ اکبر کہے گا نا، تو اللہ اکبر دل میں نہ کہے، وہ کیا کہے؟ آواز یرفع صوتہ، اپنی آواز کو بلند کرے، اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں جائے۔ والمستحب انہ اذا اراد ان یسجد للتلاوہ یقوم ثم یسجد۔ اب یہ مسئلہ بھی سن لو، کہتے ہیں مستحب یہ ہے، مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، اے جس طرح ہم بیٹھے ہو سارے تلاوت کر رہے ہو، تو آیت گزری کون سی؟ سجدے والی، تو یہ کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے سجدہ نہ کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہو اور پھر سجدے میں جاؤ۔ سجدہ تلاوت بیٹھے بیٹھے کرو گے، ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا، لیکن مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ قرآن پاک بند کرو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے تکبیر کہو بلند آواز سے اور پھر سجدے میں چلے جاؤ۔ وَيَقُومُ، پھر اب سجدے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ وہیں بیٹھ جائے نا، بیٹھ کے تلاوت کرے، کہا نہیں، یہ سجدے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، سجدے کے بعد کیا کرے؟ پھر کھڑا ہو جائے، اور پھر کیا کرے؟ اچھا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، جب اپنا سر اٹھا لے سجدے میں سے، تو یقوم، تو کھڑا ہو جائے، ثم یقعد، پھر بیٹھ کے اپنا جو تلاوت کرتا ہے پھر کرے۔ اب یہ مسئلہ دیکھو، یہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، مجھے معلوم جو تو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ جب میں نہیں سی پتا تو انہوں کی تو پتہ لگنا ہے، تو انہوں دسن والا جو میں ہاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، اور آیت کون سی تلاوت کی آپ نے؟ تلاوت والی، سجدے والی، کون سی والی؟ سجدے والی۔ تو حکم یہ ہے، مستحب حکم، کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے تکبیر کہو، سجدے میں آؤ، سجدے میں پھر تکبیر کر کے پھر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر اب تمہارا یہ کام ختم ہوا، اب بیٹھو اور تلاوت پھر شروع کرو۔ سمجھ آ گئی؟
جو ایسا کرے گا خدا اس کو دیکھے گا. مشقت ہر وقت آسانی، کھانے میں آسانی، پہننے میں آسانی، اوڑھنے میں آسانی، لباس میں آسانی، گاڑی میں آسانی. کتنی آسانی چاہیے آپ. آسانیوں کا جہان نہیں ہے یہ آزمائشوں کا جہان ہے. یہ اللہ کے جو ٹیسٹ ہے نا اس سے گزرنے کی دنیا ہے. یہاں پر جو آدمی ٹیسٹنگ ہال میں ہو، ایگزامینیشن ہال میں ہو، تو وہ وہاں کہے کہ مجھے بستر لگا کر دو اور مجھے ہر طرح کے کھانے پیش کرو. لوگ کہیں گے کیسا عجب آدمی ہے ایگزامینیشن ہال میں تھوڑی دیر کے لیے ایگزامینیشن کے بعد چلا جائے گا اور اتنی سہولتیں مانگتے ہیں. ہاں جو امتحان میں کامیاب ہو جائے وہ گھر جا کے عیش کرے. سیر کے نہیں، جو کمرہ امتحان میں پرچہ حل کر کے مطمئن جائے وہ گھر جا کے خوشیاں منائے. کیوں؟ امتحان میں کامیاب ہو گیا. وہ تم ابھی کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو، عربی سے سہولت مانگتے ہو. یہ سہولت کا جہان نہیں، یہ امتحان کا جہان ہے. جو سہولت ہے وہ مرنے کے بعد جو اگلا جہان آئے گا وہاں سہولت شروع ہوگی. تو ابھی اپنے مکان واپس گئے نہیں اور ابھی سہولت تلاش کرتے ہو. ابھی سہولت کا دور نہیں. اس لیے سجدہ تلاوت تو آپ نے کرنا ہے. ظاہر ہے جب آپ خدا کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں کوئی اندر جذبہ تو ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم مسلمان. ہم میں سے کتنے گھر ہیں جہاں روز قرآن کھلتا ہے؟ کتنے گھر ہیں جہاں ہفتے میں ایک بار قرآن کھلتا ہے؟ اور کتنے گھر ہیں جہاں مہینے میں کھلتا ہے؟ ایسے بھی بدنصیب ہیں جہاں سالوں میں نہیں کھلتا. مسئلہ ان کے لیے بیان ہو رہا ہے جن کو خدا کے کلام سے پیار ہے، جن کو اللہ نے اپنے کلام کی تلاوت کی توفیق دے رکھی ہے. ان سے بات ہو رہی ہے کہ تم تو میرا کلام پڑھ رہے ہو نا، تم تو میرے ہو گئے. سجدہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو تو کھڑے ہو کے دنیا کو بھی دکھاؤ اور آسمانی فرشتوں کو بھی دکھاؤ. میں کھڑا ہو کے پھر اندر نیچے گر رہا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بجا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا ثم اذا اراد السجود، اور پھر جب وہ سجدے کا ارادہ کرے کہ کون سے سجدے کا؟ سجدہ تلاوت کا. ینویہا بقلبہ، تو وہ اس سجدے کی نیت اپنے دل میں کرے. سجدے کی نیت کہاں کرے؟ دل میں کرے. وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ، لیکن اپنی زبان سے کیا کہے؟ دو چیزیں ہیں. اور نیت کی گل ہو رہی ہے، اللہ اکبر کتوں آ گیا، وہ تو بعد میں نیت کی بات ہو رہی ہے. اذا اراد السجود ینویہا، نوا ینوی، یہ نیت کی بات ہو رہی ہے. کیا نیت کرے گا؟ اپنے دل میں نیت کرے گا. کس چیز کی؟ کہ میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں. وَيَقُولُ بِلِسَانِهِ، اور اپنی زبان سے وہ یہ کہے گا اسجد للہ تعالی سجدۃ التلاوہ. کیا کہے گا؟ اسجد للہ تعالی سجدۃ التلاوہ، کہ میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں اللہ کے لیے. تو ضروری نہیں عربی یاد کرو. اپنی جڑی ہے نا پہاڑی، یعنی کون سی پہاڑی، اس پہاڑی میں نیت کرو. کیا؟ کہ میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کے لیے سجدہ تلاوت کا. اپنی زبان میں کہو، جو آپ کی لینگویج ہے اس میں کہو، لیکن دل میں بھی نیت کرو. تو دونوں چیزیں، اقرار باللسان بھی آ گیا، تصدیق بالقلب بھی آ گیا. دونوں اس کے اندر موجود ہیں. دل کی بات بھی ہو اور زبان، اور دل اور زبان جب ایک ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا، پھر کیا کریں؟ اللہ اکبر. یہ نیت کرنے کے بعد کیا کہیں؟ اللہ اکبر. وفی الغیاثیہ، یہ ایک اور کتاب ہے ہماری فقہ کی، اس کا حوالہ دیتے ہیں وَأَدَاؤُهَا لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ، اور کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا ادا کرنا واجب ہونا یہ فوراً واجب نہیں ہوتا.
کہ ادھر تلاوت کی ادھر فوراً ادا کرنا واجب ہے. تلاوت کرنے سے واجب تو ہو گیا لیکن علی الفور نہیں ہوا. علی الفور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوراً. ہاں، یہ جو فوراً کہہ رہے ہو نا حاجی صاحب، یہ فوراً عربی کا لفظ ہے. آپ اردو میں کہتے ہو نہیں فوراً چلو، یہ فوراً کہتے ہو کہ نہیں؟ ہوں تو تساں اپنی پہاڑی بھی چکی اپنے فوراً جلنے ہیں اس طرح نہیں. تو فوراً جو ہے نا، یہ فور یہ لفظ عربی کا ہے، اور یہ ہوتا ہے اسی وقت کام کیا کرنا مقصود ہو تو عربی میں لفظ فور استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب آیت سجدہ تلاوت کی تو سجدہ تو فوراً ہی واجب ہو گیا، لیکن اس کا ادا کرنا فوراً واجب نہیں ہے. ادا بعد میں بھی کر سکتے ہو. اب یہ کہتے ہیں حتی لو اداها فی ای وقت کان یکون مؤدیا لا قاضیا. یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ جس وقت مرضی ادا کرے، کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سجدہ قضا کر دیا ہے. یہ زندگی میں جب بھی ادا کرے گا اسی وقت ادا سمجھا جائے گا، اسی وقت ادا سمجھا جائے گا. لیکن اب آگے اس کی ایک شرط ہے، وہ کہ ھذا فی غیر الصلاتیہ، یہ ہے اس سجدے کی بات جو نماز سے باہر والا ہوتا ہے. یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں، نماز تو نہیں پڑھ رہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، مصحف رکھا ہوا سامنے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، یا ویسے آپ کو زبانی قرآن یاد ہے، حافظ ہیں آپ، تو آپ تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا فوراً، لیکن ادا کرنا فوراً واجب نہیں، جب مرضی ادا کرو. لیکن نماز کے اندر اگر پڑھا پھر سجدہ بھی فوراً واجب ہوگا اور ادا بھی فوراً واجب ہوگا. بھئی سمجھو فرق نہیں؟ اس کا فرق سمجھو کہ نہیں؟ فرق یہ ہے کہ نماز سے باہر سجدہ تلاوت جب مرضی ادا کرو، لیکن نماز کے اندر اگر آیت پڑھی ہے تو وہ پھر فوراً. اما الصلاتیہ اذا اخرها، کہ اگر جو نماز کے اندر سجدہ ہے اگر اس کو اس نے لیٹ کر دیا، مؤخر کر دیا، اس میں ادا کرنے میں دیر کر دی، حتی طالت القراءۃ، یہاں تک کہ تلاوت بہت لمبی ہو گئی، پیچھے پڑھا تھا اس نے کئی آیتیں اور پڑھ گیا، تسیرو، اچھا پھر کیا ہوگا؟ تسیرو قضاء، تو پھر یہ سجدہ قضا سمجھا جائے گا. یعنی آپ نے ایک آیت پڑھی مثلا سورہ ولا ضالین آمین، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھی جس میں سجدہ ہے، پڑھتے رہے، سجدے کی آیت آ گئی، سجدے کی آیت آنے کے بعد آپ نے سجدہ نہیں کیا اور تلاوت کرتے گئے یہاں تک کہ کافی لمبی تلاوت ہو گئی. اب جیسے ہی آپ نے تلاوت لمبی کی، سجدہ نہیں ادا کیا، یہ سجدہ قضا ہو گیا. کیا ہوا؟ یہ سجدہ قضا ہو گیا. وَيَعْصِمُ، اور آدمی گناہگار بھی ہو گیا. کیا ہوا؟ اس سے پتہ ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز کے اندر حالت اور ہوتی ہے، نماز سے باہر حالت اور ہوتی ہے. جب آپ نماز سے باہر ہوتے ہو تو دنیا میں ہوتے ہو، اور جب نماز کے اندر ہوتے ہو اپنے خالق کے سامنے ہوتے ہو. یہاں غلطی کی گنجائش نہیں، یہاں دیری کی گنجائش نہیں. کیوں کہ جب تم نے اللہ اکبر کہا، دو عالم سے بیگانے ہو کر محب اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اب اس میں کوئی تاخیر کی گنجائش نہیں. اب اگر اس نے تاخیر کی تو یہ سجدہ پھر بھی اس کے ذمہ واجب ہے، لیکن وہ جب پڑھے ادا کرے گا تو قضا ادا کرے گا. یہ اپنے وقت سے دور ہوا تو قضا ہو جائے گا، اور صرف قضا ہوتا تو اور بات تھی، گناہگار بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ گناہگار. القاری اذا کان عنده قوم ان کانوا متعہبین للسجود، اگر ایک قرآن پڑھنے والا، قاری کسے کہتے ہیں؟ قرات کرنے والے کو. جو قرآن پڑھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاری کہتے ہیں. جو خود جانتا ہو نا صرف، وہ قاری ہوتا ہے، اور جو دوسروں کو بھی پڑھا سکے، خود بھی پڑھ سکے، اس کو مقری کہتے ہیں.
ٹھیک ہے؟ تو فرمایا القاری اذا کان عنده قوم ان کانوا متعہبین للسجود، کہ اگر ایک قاری قرات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو سجدے کے لیے آمادہ ہیں، سجدے کے لیے کیا ہے؟ آمادہ ہیں، اس کو پتہ ہے یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اگر میں نے اونچا قرآن پڑھا اور آیت سجدہ پڑھ لی تو یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، کس چیز میں؟ سجدہ تلاوت میں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، أَنَّهُ لَا يَشُقَّ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر یہ چیز مشقت آمیز نہیں ہوگی، یعنی ان کے لیے یہ کوئی ٹائرنگ جاب نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ کے سجدہ کریں۔ کیا چیز؟ ادا سجدہ، سجدے کا ادا کرنا ان پر بھاری نہیں ہوگا۔ بہت اچھے، کیا ان پر بھاری نہیں ہوگا۔ ينبغي ان يقرأ جہرا، تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ پھر قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھے۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھاؤں، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس قاری سے آپ بھی مراد ہیں، اس قاری سے میں بھی مراد ہوں، اس قاری سے یہ سب مراد ہیں، جو بھی قرآن پڑھے اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے، اب یہ قرآن اونچا پڑھ رہا ہے، کیا؟ تو اب یہ دیکھے کہ یہ جڑے بابے بیٹھے ہیں پرانے حاجی صاحب، جے تے اے میرا نال سجدہ کرن بعد سنن تو بعد تو پھر تو میں اونچا پڑھا، اس کو یقین ہو کہ یہ بابے اٹھ کے مجھے ماریں گے نہیں، تو پھر کیا کرے وہ؟ یہ اس کے لیے مناسب ہے کہ یہ جہرن پڑھے، تلاوت اونچی آواز میں تلاوت کرے۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ دین سے محبت رکھتے ہیں اور ان پر یہ بھاری نہیں ہوگا، لا یشق علیہم، ان پر یہ چیز مشقت آمیز نہیں ہوگی، تو پھر یہ اونچی آواز میں پڑھے، ٹھیک ہے؟ وَإِن كَانُوا مُحْدَثِينَ، اور چاہے اچھا، اور اگر اس کے ارد گرد وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بے وضو ہیں، محدث کہتے ہیں جس کا وضو نہ ہو، حدث کہتے ہیں بے وضو ہونے کو، ٹھیک ہے؟ اگر کسی آدمی کا اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کون ہیں؟ وہ بے وضو ہیں، او یظن انہم یسمعون، اور وہ یہ گمان کرے کہ یہ لوگ سنیں گے تو صحیح تلاوت، ولا یسجدون، لیکن سجدہ تلاوت نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کا پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں، جو مرضی ہے میں آیتہ پڑھائیں نہ سجدہ کوئی نہیں کرتا۔ او یشق علیہم، اور یا کیا ہو کہ ان پر وہ چیز بھاری ہو، اس کو مزاج پتہ ہو کہ یہ اٹھ کے سجدہ نہیں کریں گے۔ ادا سجدہ ینبغی ان یقرأ فی نفسہ، تو پھر کیا ہے مناسب کہ وہ پھر آہستہ پڑھے، وہ تلاوت کیسے کرے؟ آہستہ پڑھے۔ اب مسئلہ ثابت ہو گیا یہ کہ قرآن اونچا پڑھو، دو صورتیں، عام مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن جب آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوں تو ان کا مزاج جانتے ہو تو پھر اونچا پڑھو کہ یہ لوگ ذوق شوق والے ہیں، اور اگر جانتے نہیں ہو تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، آپ اونچی تلاوت کر رہے ہیں، چونکہ سجدہ تلاوت تو ایک دیگر واجب ہے، قرآن پڑھا جائے اس کا سننا ایک الگ واجب ہے۔ بھئی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ ویسے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اگر میں قرآن پڑھوں آپ ویسے ساتھ بیٹھے ہیں تو مجھے آپ کے مزاج کی خبر ہونی چاہیے، کیا کہ آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے، اور جتنی دیر میں قرآن پڑھوں گا آپ لوگ میرا قرآن سنتے رہیں گے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھوں، اور جب مجھے یقین ہو کہ آپ سجدہ تلاوت بھی کر لیں گے آیت سجدہ پر تو مجھے وہ بھی اونچی پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی لوگ اپنے کام کاج مصروف ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ پتہ چلے میں تلاوت کر رہا اور اونچا اونچا قرآن شروع کر دو، تو یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اس پر واجب ہو جائے گا سننا، اور وہ سننا نہیں چاہتا، ابھی آپ کی وجہ سے اس پہ واجب ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کو ریسٹ کرنا ہے یا وہ ابھی نہیں سننا چاہتا تو آپ اپنی قبر درست کریں، دوسرے کو آزمائش میں نہ ڈالیں، چونکہ وہ نہیں سنے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور آیت سجدہ بھی آہستہ پڑھیں۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جو نہیں سمجھ آیا تو میں سجدہ کراں پڑھے کھولوں۔ اس کے بعد
چونکہ میں ایک آیت پڑھنی ہے تو اس میں سارے سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سواء کان فی الصلاۃ او خارج الصلاۃ. اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ برابر ہے چاہے وہ نماز کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے یا نماز کے باہر قرآن پڑھ رہا ہے. جہاں پر بھی وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ دیکھے کہ لوگ کون سے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا مغرب کی نماز ہے مثال کے طور پر, آپ گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ضروری تو نہیں آپ آہستہ پڑھیں. یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ آپ مغرب کی نماز گھر میں اونچا پڑھ سکتے ہو, الحمدللہ اکیلے اونچی قرات جہری قرات کر سکتے ہو. تو کہا چاہے اکیلے ہو یا نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو, جب بھی تم قرآن پڑھو ماحول دیکھ کے پڑھو, لوگوں کو دیکھ کے پڑھو. اگر تم سوچتے ہو کہ یہ لوگ ذوق والے نہیں تو پھر آہستہ پڑھو, اپنے آپ کے لیے پڑھو. دوسرے کو آپ اگر اونچا پڑھیں گے تو وہ گناہگار اس لیے ہوا کہ وہ سنے گا نہیں. اور قرآن کا کیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو کے سنو. یہ امر وجوبی ہے, کوئی استحبابی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَيُكْرَهُ أَن يَقْرَأَ السُّورَةَ وَيَدْعُ آیَةَ السَّجْدَةِ. اور کہتے ہیں کہ سورت تو ساری پڑھی لیکن وہ آیت چھوڑ دی جس میں سجدہ, یہ پڑھی تو پھر سجدہ کرنا کیسی, کہا یہ مکروہ ہے. مثلا یہ سورۃ العلق ہے نا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس کی آخری آیت میں سجدہ ہے. تو ایک آدمی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ پڑھتا گیا آخر پہ آتا کہ نہ یہ نہ پڑھے, یہ پڑھ رہا تو پھر سجدہ کرنا کیسے, کہا یہ ایسا کرنا مکروہ ہے. ایسا کرنا کیا ہے, مکروہ ہے. اس آیت کو بھی ساتھ پڑھو. وَإِن قَرَأَ آیَةَ السَّجْدَةِ وَحْدَهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَا يُكْرَهُ. لیکن اگر اس نے نماز کے علاوہ صرف آیت سجدہ پڑھی تو یہ مکروہ نہیں ہے. مثلا آپ ویسے بیٹھے ہیں, نماز نہیں ہو رہی, ویسے بیٹھے ہیں اور آپ نے کوئی قرآن کی اور سورت نہیں پڑھی, وہ آیت پڑھی جو آیت سجدہ ہے اور نماز سے آپ باہر ہیں, تو یہ مکروہ نہیں ہے. والمستحب ان یقرأ معها آیتن او آیتین. لیکن کہا کہ اگر آپ نے ایسی آیت پڑھنی ہے جس میں سجدہ ہے تو مستحب یہ ہے کہ اکیلا نہ پڑھو, اس کے ساتھ ایک یا دو آیتیں اور ملا لو. بات سمجھے کہ نہیں, کیا مستحب ہے, اس کے ساتھ ایک یا دو آیتیں اور شامل کرو. اچھا پھر وَإِن لَمْ يَقْرَأْ مَعَهَا شَيْئًا لَمْ يَضُرْهُ. اور کہا کہ اگر اس نے صرف وہی پڑھی آیت سجدہ اور ساتھ اور کوئی آیت نہیں پڑھی تو کہا کوئی اس میں ضرر نہیں ہے, اس میں نقصان نہیں ہے. اب یہ باب تو ہو گیا ختم. اس میں صرف ایک مسئلہ اور ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں پھر ہم اگلی منزل کی طرف بڑھتے ہیں. وہ ہے سجدہ شکر. یہ سجدہ تلاوت ہے. اس سے پہلے ہم نے سجدہ ساہو بیان کیا. سجدے کی کتنی قسمیں ہیں, ایک تو سجدہ فرض ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سجدہ کون سا ہے, پھر اس کے بعد سجدہ ایک واجب ہے جو ہے کہ سجدہ ساہو, پھر ایک اور سجدہ واجب ہے جو سجدہ شکر نہیں, سجدہ تلاوت. کون سا, سجدہ تلاوت. اور ایک سجدہ اور ہے اور وہ ہے سجدہ شکر. کون سا سجدہ ہے, سجدہ شکر. وہ کہتے ہیں وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا عِبْرَةَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَهُ لَا يُصَابُ عَلَيْهَا وَتَرْكُهَا أَوْلَى. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر دی کوئی اعتبار نہیں, نہ اس پر ثواب ہے بلکہ اس کا ادا کرنا مکروہ ہے, اور اس پر اس کو نہ کرنا اولا ہے, بیٹر ہے, مور پریفرڈ ہے, نہ کرو. یہ کس کا قول ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا. لیکن وقال ابو یوسف, اور انہی کے جو شاگرد ہیں امام ابو یوسف و محمد, اور امام محمد بھی, یہ بھی امام فقہ حنفی کے, یہ کہتے ہیں رحمہم اللہ تعالی ہی قربتن, کہا نہیں
یہ تو ہے ہی کار ثواب ہے۔ سجدہ شکر کیا ہے؟ یہ تو ہے قربت ہے، اس میں ثواب ہے، نیکی ہے۔ یصاب علیہا، اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ یعنی ان امام محمد اور امام ابو یوسف اس مسئلے میں امام اعظم کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ اس مسئلے میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ ان دونوں امام کے قول پر ہے۔ کیا کہ یصاب علیہا، تو اس پر ثواب بھی ملے گا، وصورتھا عندہما، وہ کہتے ہیں ان دونوں کے نزدیک اس کی صورت کیا ہے؟ ان من تجددت عنده نعمت، ان من تجددت عنده نعمت ظاہرۃ، کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جس کو ظاہری طور پر کوئی نعمت مل جائے، یہ بتا رہے ہیں سجدہ شکر کہاں کہاں ہوگا، کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں جس کو کوئی نعمت مل جائے ظاہری، او رزقہ اللہ تعالی والدن، یا اللہ نے اس کو اولاد دے دی ہو، او مالن، یا اس کو مال دے دیا ہو، او وجد ضالۃ، یا اس کی گمشدہ چیز مل جائے، کیا؟ اس کی گمشدہ چیز مل جائے، او اندفعت عنہ نقمۃ، اور یا اس سے کوئی تنگی مصیبت پریشانی دور ہو جائے، او شفا مریض اللہ، یا اللہ نے اس کا کوئی جاننے والا مریض کو شفا دے دی ہو، او قدم لہ غائب، یا وہ آدمی جو اس سے غائب ہو چکا تھا، گم ہو گیا تھا، وہ سامنے کھڑا نظر آ گیا، یستحب لہ، اس آدمی کے لیے مستحب ہے ان یسجد شکرا للہ تعالی مستقبل القبلہ، کہا اس آدمی کے لیے مستحب ہے کہ منہ قبلے کی طرف کرے اور اللہ کے حضور سجدہ شکر میں گر جائے، سجدہ شکر کرے۔ پھر کیا؟ یحمد اللہ فیہا، اور پھر اس سجدے میں اللہ کی حمد بیان کرے، وَيُسَبِّحَهُ، اور پھر اس کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرے، ثم یکبر اخرى، پھر وہ دوبارہ تکبیر کہے، فیرفع رأسہ، پھر سر اٹھائے، کما فی سجدۃ تلاوت، جیسے سجدہ تلاوت میں سر اٹھایا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے، جب بے اولاد کو اولاد مل جائے، جب کسی سے کوئی مصیبت دور ہو جائے، جب کسی کو شفا مل جائے، اور جب کسی کو اللہ مال دے دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ظاہری نعمت دے دے، اور جب کسی کا مثلا آپ کا بیٹا 20 سال سے غائب ہے اور اچانک وہ آپ کے سامنے اللہ کھڑا کر دیتا ہے، تو کہا بندہ وہ ہے پھر اس وقت خوشی میں اس خوشی کو نہ دیکھے، اس کو دیکھے جس نے یہ خوشی عطا کی، اور کیا کرے؟ سجدہ شکر ادا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يُمْنَعُ الْعِبَادُ مِنْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ، کہا کہ لوگوں کو سجدہ شکر سے بالکل نہیں روکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ان کو سجدہ شکر سے بالکل نہیں روکا جائے گا، لما فیہ من الخضوع، کیوں کہ اس کے اندر عاجزی ہے، والتعبد، اور اس کے اندر عبادت اور بندگی کا ذوق ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ بس بات ختم ہوگی۔ کس پر فتویٰ ہے؟ اسی پر فتویٰ ہے کہ سجدہ شکر نعمت کے ملنے پر مستحب ہے ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ بولو نا، جو نہیں بولنا تو میں ایک باب اور شروع کر دینا۔ سجدہ شکر ادا کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ بولو، مستحب ہے۔ پھر بولو ایک دفعہ، مستحب ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اب جو ہے نا الباب الرابع عشر فی صلاۃ المریض، اب اگلی جمعرات سے انشاءاللہ مریض آدمی کی نماز کیسی ہے، یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہو نا آپ لوگ، اس تو بعد تھوڑا بیان ہوئے گا، سمجھ آئی نا؟ اور میں بتاؤں گا کہ کرسی استعمال کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ۔
بالکل دیکھیں اگر اس کو یاد نہیں ہے، اگر یہ پہلی بار ہوا ہے وہ سجدے ادا کر لے، 14 پہ 14 کر، اس لیے کہ اس کو پہلی دفعہ، لیکن اگر اس کو بھولنے کی عادت ہے، ہر بار بھول جاتا ہے، تو پھر وہ اس سے بری ہے۔ لیکن جس کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو اس کو چاہیے، اس کو پتہ نہیں میں نے کتنے سجدے کیے کتنے نہیں کیے، وہ 14 کے 14 سجدہ تلاوت اسی طرح ادا کرے۔